अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि रहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व ली वलिदैया व लिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम, जैसा कि आपको मालूम है आज यकम रमज़ानुल मुबारक है और रमज़ान का पहला दिन है। मुबारक महीना अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगियों में अता किया, तो हमें चाहिए कि हम इस महीने की सादतें बरकतें लूटते हुए इस महीने के ज़रिए अपनी बख्शिश करवाएं। हमारा जो मौजू है वो ये है कि क्या किसी इस्लामी महीने की मुबारकबाद देने से जन्नत वाजिब हो जाती है। आए इस हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। सूरह का नाम सूरह यूनुस, सूरह नंबर 10, पारा नंबर 11, आयत नंबर 58 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। कह दो कि अल्लाह के फजल और रहमत पर मोमिनों को खुशी करना चाहिए। आयत में हर इस्लामी फजल और इस्लामी रहमत पे खुशी होना मुराद हो सकता है, लिहाजा दोनों भी इसमें बदरजा उला शामिल है। दोनों कौन? कुरान और इस्लाम। इस्लाम पे दिली खुशी कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मुसलमान पैदा फरमाया, दीन इस्लाम अता फरमाया है। कुरान पढ़ने सुनने समझने से दिली खुशी होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, मगर मौसीकी जो है वो नापाक रूह की ग़िज़ा है, और पाक रूह की ग़िज़ा है वो क्या है? वो कलाम पाक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम जब कोई पढ़ता है तो दिलों को इत्मीनान होता है। ईद पे दिली खुशी करनी चाहिए, शादी है, औलाद है, खुशी होनी चाहिए। हर मामले में, हर इस्लामी नेमत तो रहमत तो फजल के मौके पर ऐसी दिनों पे नेकियों पे दिल खुश होना चाहिए। खुशी जायज़ तरीके से इजहार करना चाहिए, मुबारकबाद देनी चाहिए, खुश होना चाहिए, मुबारकबाद लेनी चाहिए। नेकी है जिसे खुशी है और बुराई हो जाए पर इसे दुख हो तो वो मोमिन है। जामिया तिरमिज़ी। रमज़ान मुबारक की खुशखबरी मुबारकबाद देना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को रमज़ान मुबारक की खुशखबरी और मुबारकबाद देते हुए फरमाते हैं कि रमज़ान का महीना आया है, ये महीना मुबारक है, इसके रोज़े तुम पर अल्लाह ने फ़र्ज किए हैं। इस मुबारक महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जकड़ लिया जाता है। इसमें एक रात, वो रात 1000 महीनों से बेहतर है। जो इसकी भलाई से महरूम रहा वो बहुत बड़ा महरूम रहा, बहुत बुरा महरूम रहा। इमाम रज़क़ानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोग एक दूसरे को रमज़ान महीने की मुबारकबाद देते हैं। बाज़ उलमा ने फरमाया कि यह हदीस इनके लिए असल और दलील है। और एक बात आपसे करता हुआ चलूं कि ये जो लोग, एक मैसेज मशहूर है कि जिसने रमज़ान की खुशखबरी सबसे पहले सुनाई इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। ऐसी हदीस कोई नहीं है, ना हमें कहीं मिली है, ना ही किसी मोतबर असलाफ का ऐसा कौल हमारी नज़र से गुजरा। लिहाजा ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड हरगिज़ नहीं कर सकते। अगर मुस्तरद आलिम नहीं तो कोई भी मैसेज या तहरीर आगे शेयर करते हुए, फॉरवर्ड करते हुए, फैलाते हुए एहतियात करनी चाहिए। क्योंकि हदीस है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, सही मुस्लिम की, कि किसी झूठे होना के लिए यही इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे फैलाए। हज उम्रा की मुबारकबाद देना कैसा है? हज या उम्रा करने वाले का इस्तकबाल करना, मुबारकबाद देना, इस सिलसिले में प्रोग्राम रखना
جائز و ثواب ہے، بشرطیے کہ اسراف و تکبر و شہرت مقصود نہ ہو۔ اس کی دلیل صحیح بخاری میں موجود ہے۔ جمعہ کی مبارکباد دینا، جس نے جمعہ نماز ترک کی اس کے لیے کوئی برکت نہیں، اس کی نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور کوئی نیکی قبول نہیں یہاں تک کہ وہ توبہ کرے۔ یہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اس حدیث پاک کا مفہوم بنتا ہے کہ جو جمعہ کی نماز پڑھے اس کے لیے برکت تو مبارک ہے۔ اس حدیث پاک سے اشارتاً ثابت ہوتا ہے کہ جمعہ مبارک کہنا جائز و ثواب ہے۔ نکاح کی مبارکباد دینا، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی مبارکباد دیتے تھے اور دعا دیتے تھے کہ اللہ تمہارے لیے برکت فرمائے اور اللہ تم پر برکتیں اور تمہیں خیر میں جمع فرمائے۔ ابن ماجہ باب نکاح کی مبارکباد دینا۔ برکت سے مراد ہر قسم کی برکت، دنیاوی، جانی، مالی، اولادی برکتیں اور دینی برکتیں اور معاشی، معاشرتی خوشیاں، برکتیں، اتحاد و اتفاق والی برکتیں، سب برکتوں کو شامل ہے۔ یہ دعا مبارکباد دی۔ اولاد کی مبارکباد دینا، بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا کرتا تھا، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں مبارکباد دی۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ جسے اولاد، بیٹا یا بیٹی پیدا ہو، اسے مبارکباد دینا جائز و ثواب ہے۔ مثلا یوں کہے کہ اللہ آپ کو اولاد میں برکتیں دے اور شکر کی توفیق دے، اللہ کرے آپ کی اولاد اچھی عمر کو پہنچے، آپ اولاد سے حسن سلوکی پائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس جیسی اور اولاد عطا فرمائے۔ عید کی مبارکباد دینا، اسلامی تہوار، اسلام میں 2 تہوار ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اس کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا، لوگوں سے عید ملنا، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دینا مستحب و ثواب ہے۔ الفاظ سے عید کی مبارکباد دینا، تقبل اللہ منا و منکا، جامعہ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ عید مبارک کہہ کر بھی مبارکباد دینا جائز و ثواب ہے۔ ہر جائز خوشی و نعمت کے موقع اور دن پر مبارکباد۔ صحابی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین گروہ در گروہ آتے اور مجھے مبارکباد دیتے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ وہ کون سے صحاب ہیں؟ وہ ان کا ذکر سورہ توبہ میں موجود ہے، جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ نعمت رحمت ملنے یا نعمت رحمت دوبارہ آنے یا مشکل دور ہونے کے تمام مواقع پہ مبارکباد دینا ثواب ہے۔ یہ حکم بخاری کی مذکورہ روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ عمدۃ القاری شرح بخاری۔ ہر خوشی کی مبارکباد اسلامی حدود میں ہو، اچھی نیت سے ہو، تکبر، طلب، شہرت، غرور، اسراف وغیرہ پر برائیوں سے پاک ہو تو جائز و ثواب ہے۔ چاند کی مبارکباد اور احتیاط۔ نئے قمری سال یا نئے قمری سال مہینے کے شروع ہوتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب اجمعین اس دعا کی تعلیم فرماتے تھے: اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامات والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ خیال رکھے، خیال رہے کہ چاند کی طرف ہاتھ کر کے یا چاند کی طرف رخ کر کے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جو چاند کے پجاری ہیں، جو چاند کی پرستش کرنے والے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ مسلمان چاند سے کچھ مانگ رہے ہیں، یہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح چاند کی طرف تنکا پھینکنا یا چاند کی طرف منہ کر کے کچھ مانگنا جہالت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کراس سے رخ کٹا لیتے اور دعا پڑھتے۔ چاند دیکھتے وقت اس کی طرف اشارہ کرنا اس وقت مکروہ ہے کہ جب چاند کی تعظیم مقصود ہو۔ اگر دوسروں کو دکھانے کے لیے اشارہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ چھوٹا یا بڑا چاند، سوچ چاند نظر آنے کے کافی امکان ہوتے ہیں، مگر نظر نہیں آتا۔ پھر اگلے دن پہلی تاریخ کے واضح یا بڑے چاند کو دیکھ کر خیال آتا یہ 2 دن کا ہے۔ چاند کبھی باریک اور کم وقت تک نظر آنے والا ہوتا ہے اور کچھ بڑا ہوتا ہے، دیر تک نظر آتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔
بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہلی رات کے چاند کو اللہ نے بڑا یا زیادہ دیر تک نظر آنے والا کیا ہے، دیکھنے کے لیے یہ اسی رات کا ہے جس رات دیکھو۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ چاند کے چھوٹے بڑے ہونے کا اعتبار نہیں، اب تو سائنسی لحاظ سے بھی یہ ثابت ہو گیا ہے پہلی تاریخ کا چاند تھوڑا بڑا اور واضح ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، ایسی دوربینیں آ گئی ہیں جس کی وجہ سے ہم چاند دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے زمانوں میں یہ دوربینیں اور یہ آلات سائنسی نہیں ہوتے تھے تو چاند دیکھتے تھے۔ اب تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا، اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ ہم اس کے ذریعے چاند کو دیکھ سکتے ہیں۔ جو کچھ پڑھا پڑھایا سنا سنایا اور جو بات حق بات آپ لوگوں تک پہنچائی گئی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی وہ مجھ بندہ ناچیز کی طرف سے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو ایمان مکمل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔